میں بیاہ کر جس گھر میں گئی وہاں عورت قابل قبول صرف اسی صورت میں تھی جب وہ ایک ماں اور بیوی کے روپ میں ہو۔ اگر بیٹی پیدا ہو بھی جاتی تو اسے وہ عزت و احترام بالکل بھی نہ دیا جاتا جس کی وہ حقدار ہے۔ میری شادی کے چند ماہ بعد جب میں حاملہ ہوئی تو شوہر اور ساس نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمیں تو اپنا وارث ہی چاہیے، پہلی اولاد تو ہمیں بیٹا ہی پیدا کر کے دینا، اس سے خاندان میں ذرا ناک اونچی رہتی ہے۔ شوہر اور ساس کا دباؤ دیکھ کر میں تو ڈر سی گئی تھی۔ عمر بھی 16 سال تھی۔ اب میرے بطن میں پل رہا بچہ لڑکا تھا یا لڑکی، بھلا سوائے خدا کے کون جانتا تھا۔ میری پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی تو ساس نے منہ چڑھا لیا۔ شوہر نے جب بچی کو دیکھا تو میں کافی ڈر گئی کہ کہیں غصے میں آ کر مجھے گھر سے ہی نہ نکال دے، مگر معصوم کلی کو دیکھ کر وہ اسے اٹھا کر پیار کرنے لگا، جبکہ ساس تو کڑتی ہی رہ گئی۔ ساس نے کبھی میری بچی کو اٹھانے کی بھی زحمت نہ کی تھی، بس جب بھی دیکھتی ڈانٹتی ہی رہتی۔ وقت گزرا تو خدا نے مجھے 3 بیٹیوں سے اور نواز دیا۔ چوتھی بیٹی بھی پیدا ہوئی تو ساس نے میری طبیعت کا لحاظ کیے بغیر مجھے تھپڑ مار دیا اور پھر گلا دباتے ہوئے کہنے لگی کہ کیوں پیدا کی ہے تو نے یہ بیٹی؟ جب پتا تھا کہ یہ پیدا ہونے والی ہے تو زہر کھا کر مر کیوں نہیں گئی؟ تجھ سے اپنے بیٹے کی شادی کروا کر میں نے اپنی زندگی عذاب بنا لی ہے۔ تو عورت نہیں، بیٹیاں پیدا کرنے والی مشین ہے، مشین۔ ساس نے مجھے مار کر کہا تو میں رونے لگی، اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا۔ اس بار تو شوہر بھی سخت ناراض تھا۔ پہلی 2 بیٹیوں تک تو اس کا رویہ ٹھیک رہا، مگر پھر تیسری کی پیدائش پر وہ بھی بدلنے لگا، مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا، بات بات پر غصہ کرنے لگا۔ اس بار تو اس نے بھی بیٹی کو اٹھانے کی زحمت تک نہ کی تھی، نہ ہی ماں کو مجھے مارنے سے روکا تھا۔ ساس میری بچیوں کو دیکھتی تو بلا وجہ ہی مارتی رہتی۔ وہ روتی ہوئی میرے پاس دادی کی شکایت لگاتی تو ساس منہ پر مکر جاتی کہ میں کیوں ماروں گی ان کو بھلا، یہ تو خود ہی آپس میں لڑ رہی تھیں۔ 5ویں بار حاملہ ہوئی تو دل بہت اداس تھا، یہی دعا کی کہ اس بار تو اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا ہی عطا کرے، مجھے ایک بیٹا ہی چاہیے۔ شوہر نے بھی صاف صاف کہہ دیا اگر اس بار 5ویں بیٹی میرے سر پر لا کر بٹھائی تو میں ایک سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں گھٹ گھٹ کر روتی رہتی۔ آخر ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ تم ایک لڑکے کی ماں بننے والی ہو۔ جب میں نے یہ سنا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فوراً گھر آ کر یہ خوشی کی خبر ساس اور شوہر کو سنائی تو دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شوہر کی محبت ایک بار پھر بحال ہو گئی، جبکہ ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا۔ وقت گزرا اور میں نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ وہ بالکل اپنے ابا جیسا تھا۔ ساس تو اسے سینے سے لگا کر رکھا کرتی، اکثر تو رات کو بھی اپنے پاس ہی سلا لیا کرتی۔ میرا شوہر بیٹے کے بعد بیٹیوں سے بھی محبت کرنے لگا تھا۔ مجھے تو لگا تھا جیسے میری زندگی کا ہر دکھ درد ختم ہو چکا ہے، اب تو بس خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی۔ بیٹا اس وقت 4 سال کا تھا جب میں نے کمرے میں کچھ گرنے کی آوازیں سنی تو یاسر کا خیال آیا، کہیں سوتے ہوئے بستر سے گر تو نہیں گیا تھا۔ اتنا سوچنا تھا کہ مجھ سے پہلے میری ساس بھاگ کر کمرے میں گئی۔ اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ میں بھی فوراً کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ یاسر نے چہرے پر سرخی پاؤڈر لگا رکھا تھا۔ ساس تو کلیجہ تھام کر بولی، ہائے میں مر گئی، یاسر یہ کیا حرکت کی ہے؟ لڑکیوں والے کام کیوں کر رہا ہے تو؟ لڑکا ہے اور لڑکے یہ سب نہیں لگاتے۔ اس روز ساس نے یاسر کو بہت ڈانٹا تھا، جبکہ میں انہیں کہنے لگی کہ بچہ ہے، بہنوں کو دیکھتا ہے تو بس کھیل کھیل میں کر دیا، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یاسر بڑا ہوا تو اس کے انداز و اطوار بھی بدلتے چلے گئے۔ اس کی آواز انتہائی باریک لڑکیوں جیسی ہو گئی، یہاں تک کہ لڑکوں کو دیکھ کر یوں شرمانے لگتا جیسے وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہو۔ بہنیں عید یا شادی بیاہ پر چوڑیاں پہنتی تو رنگ برنگی چوڑیاں دیکھ کر وہ مچل اٹھتا اور کہنے لگتا، اماں باجی کو بولو نا مجھے بھی کچھ چوڑیاں دے دے، ان کی کھن کھن مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ مجھے تو اب اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتا گیا تو شوہر اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا۔ ایک روز جب وہ گھر آیا تو کافی غصے میں تھا۔ سرخ چہرہ لیے یاسر کو جھٹک کر زمین پر گرایا اور غصے سے میری جانب دیکھ کر بولا، اپنی بیٹیوں کو میرے بیٹے سے دور رکھا کرو۔ آج اس نے سب کے سامنے میری ناک کٹوا دی، جانتی بھی ہو اسے دیکھ کر لوگوں نے کیا کہا؟ میرے دوست مجھ پر ہنسنے لگے تھے اور کہنے لگے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی۔
مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی تیسری چیز ہے جو ایسی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ دوستوں کے سامنے یوں شرما رہا تھا جیسے کوئی لڑکی غیر مردوں میں جا کر بیٹھے تو اس کی جھجک ختم نہیں ہوتی۔ یہ کیسا بیٹا پیدا کر کے دیا ہے تم نے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ شوہر کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ دل میں تو ایک انجانا سا خوف کب سے موجود تھا، مگر شوہر کی باتیں اور باہر کے لوگوں کی باتیں سن سن کر میرا دل کانپنے لگا تھا۔ ساس بھی اب یاسر کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ جو بھی حرکت کرتا اسے ٹوک دیا کرتی اور منع کرتی کہ ایسا نہ کیا کرو، مگر وہ بات بات میں اپنی بہنوں کی طرح چلنے پھرنے لگا۔ اس کی چال ڈھال تو بالکل ہی لڑکیوں جیسی ہو چکی تھی۔ میرے دل میں ایک وہم سا بیٹھ چکا تھا۔ ایک اندیشے نے میرے دماغ کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ خواب میں بھی سوچ کر ڈر سی جاتی کہ کہیں میرا بیٹا خواجہ سرا تو نہیں۔ یہ سوچ کر ہی میرا وجود کانپ جایا کرتا۔ ایک روز مجھے بغیر بتائے میری ساس اور شوہر بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں پر اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے گئے، جن کی رپورٹس آئیں تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان ٹیسٹ میں یہ صاف صاف لکھا تھا کہ میرے بچے کی جینز عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بدل چکی ہے۔ وہ ایک لڑکا نہیں بلکہ خواجہ سیرا بن چکا ہے۔ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کے ہارمونز موجود ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میں زمین پر گر سی گئی۔ میری ساس نے تو وویلا مچا دیا تھا، جبکہ شوہر غصے سے یاسر کو مارنے کے لیے اس کی جانب دوڑا۔ یاسر جو سب کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر گھر کے کونے میں بیٹھا تھا، وہ باپ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر رونے لگا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ شوہر اسے مارنا چاہتا تھا، مگر میں نے یاسر کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا اور غصے سے کہنے لگی کہ آپ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں یاسر کی تو کوئی غلطی نہیں، یہ تو معصوم ہے۔ مگر اس کے باوجود شوہر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ یاسر کو مارنے لگا۔ میں جتنا اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مجھے بھی ساتھ ہی گھسیٹنے لگا۔ وہ مجھے بھی یاسر کے ساتھ مارتے ہوئے بولا کہ تجھ سے کہا تھا کہ ایک بیٹا پیدا کر کے دے تاکہ خاندان میں میری ناک اونچی ہو، مگر تو نے مجھے خواجہ سرا پیدا کر کے دے دیا۔ شوہر غصے میں تھا اور ساس تو ویسے ہی بھڑکی ہوئی تھی۔ فوراً کہنے لگی اس منحوس عورت کو تو بہو بنا کر غلطی کر دی۔ پہلے تو بیٹیاں پیدا کر کے ڈھیر لگا دیا اور پھر ایک خواجہ سرا ہمارے سر پر ڈال دیا۔ اگر یہ بات گھر سے باہر نکل گئی اور رشتہ داروں میں پھیل گئی کہ تو ایک خواجہ سرا کا باپ ہے، تو جانتا ہے کتنی بے عزتی ہوگی۔ لوگ ہم پر تھو تھو کریں گے اور ہمیں کہیں سر چھپانے کی جگہ ہی نہیں ملے گی۔ تو گھر سے باہر نکلے گا، لوگ کہیں گے وہ دیکھو یہ خواجہ سرا کا باپ آ رہا ہے، اس نے خواجہ سرا پیدا کیا ہے۔ ساس ایسی باتیں کر کے میرے شوہر کو اور بھڑکا رہی تھی اور میں روتے ہوئے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ اولاد دینا تو خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جو بھی عطا کرے، اب اس میں میری کیا غلطی ہے۔ شوہر تو غصے میں تھا۔ میری چاروں بچیاں ڈری سہمی ایک طرف بیٹھی رو رہی تھیں، جبکہ یاسر میرے ساتھ لپٹا اور روتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ اماں مجھے کون سی بیماری ہے، میری کیا غلطی ہے، ابا مجھے کیوں مار رہا ہے، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کو بولتا دیکھ کر تو شوہر کو مزید غصہ آ رہا تھا، اور تبھی میری ساس نے ایسی بات کہی جسے سن کر میری روح فنا ہونے لگی۔ ساس بولی طلاق دے کر فارغ کر اس ڈائن کو، میں مزید اس نحوست کے ساتھ تجھے ہرگز نہیں رہنے دوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ شوہر نے اگلے ہی پل مجھے 3 بار طلاق دے دی۔ میں چیختی چلاتی رہی، شوہر کے منہ پر ہاتھ رکھتی رہی، مگر اس نے مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ گھر سے بھی باہر کر دیا۔ ساس ایک طرف ہو کر خوش بیٹھی تھی، شوہر تو گھر سے جا چکا تھا۔ ساس مجھے باتیں سنا سنا کر کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروا دوں گی، کم از کم تجھ جیسی عورت سے تو اس کی جان چھوٹے گی۔ شوہر مجھے طلاق دے کر گھر سے چلا گیا اور ساس نے بھی مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں کتنی دیر اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر روتی رہی، پھر جب کچھ ہوش سنبھلا تو اپنا سامان اٹھا کر بھائی کے گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ اس دنیا میں اب میرا بھائی کے سوا کوئی نہیں رہا تھا۔ ماں باپ تو کب کے فوت ہو چکے تھے، اب میرا واحد سہارا میرا بھائی ہی بچا تھا۔ میں روتے ہوئے بھائی کے گھر پہنچی۔ مجھے دیکھ کر بھابھی مجھ سے پوچھنے لگیں کہ فرخندہ آخر ہوا کیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اسے تمام تر ردات سنائی، جسے سن کر بھابھی بھی پریشان سی ہو گئیں۔ آخر کوئی چھوٹی سی بات تو نہ تھی، پہلے یاسر کی خواجہ سرا ہونے کا انکشاف اور پھر مجھے طلاق ہو جانا، وہ بھی اس عمر میں جب میرے پاس 4 بیٹیاں اور 5واں خواجہ سرا تھا۔ رات کو بھائی گھر آیا تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر کیا ہوا ہے جو اچانک ہمارے ہاں آ گئی۔
بھابھی میری کافی نرم مزاج تھیں، جبکہ میرا بھائی کافی سخت مزاج تھا۔ اس نے کبھی شادی سے پہلے بھی مجھ سے پیار سے بات نہ کی تھی، کافی الجھا سا رہتا تھا۔ در حقیقت اس کی سوچ بھی میرے شوہر اور ساس سے کم نہ تھی۔ بھائی یہ سن کر کافی پریشان ہو گیا۔ دھیرے دھیرے اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر سا ہو گیا۔ وہ میری بچیوں کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسکول بھیجنے لگا اور ان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ جبکہ میرا بیٹا اسکول گیا تو وہاں پر بچوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ روتا ہوا واپس گھر آ گیا۔ یہ تو شاید اب زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ معاشرہ اور اس معاشرے کی سوچ ہی ایسی تھی۔ یہ جانتے بوجھتے کہ یہ بھی سب کے جیسے ایک انسان ہے۔ ان کے سینے میں بھی دل تھا۔ اس کے خون کا رنگ بھی سب کی طرح سرخ تھا۔ نہ جانے کیوں لوگ یہ فرق کر رہے تھے۔ بھائی میری بیٹیوں کا تو خیال رکھتا، مگر یاسر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی ناگواری سی آ جاتی۔ جیسے جیسے یاسر لڑکیوں کی طرح حرکتیں کرتا تو میرے بھائی کے بچے بھی اس کا مذاق اڑانے لگتے۔ اسے یاسر کی جگہ لڑکیوں کا نام دے کر پکارتے اور کہا کرتے کہ یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ یاسر کو ہم جتنا سمجھاتے کہ لڑکوں کی طرح بات کرو، لڑکوں کی طرح چلو، مگر اس کے باوجود وہ جتنی بھی کوشش کرتا پھر بھی اس کا چال چلن کسی لڑکی کی طرح ہی ہو جایا کرتا۔ آخر کو یہ سب اس کی فطرت میں شامل تھا اور انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلا کرتی۔ ایک روز بھائی میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھو فرخندہ، میں تم سے جو بات کرنے والا ہوں وہ ٹھنڈے دماغ سے اور پرسکون ہو کر سننا، اس میں تمہاری اور ہماری بھلائی ہے۔ میں نے غور سے بھائی کو دیکھا، آخر وہ کیا بات کرنے والے ہیں۔ بھائی نے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ فرخندہ، تم جانتی ہو کہ یاسر کی جنس کیا ہے، اور اس جنس کے لوگ عام گھروں میں نہیں رہ سکتے۔ یہ لوگ بے عزتی اور ذلت کا باعث بنتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی اور رشتہ داروں کے لیے بھی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یاسر کو وہیں بھیج دو جہاں اس کی اصل جگہ ہے۔ میں جانتا ہوں اس علاقے سے نکل کر ایک بستی آتی ہے جہاں ایسے کئی لوگ رہتے ہیں۔ یہ بھی وہیں جا کر رہے گا، وہ بھی پرسکون رہے گا، کیونکہ وہاں پر سب ایک جیسے ہوں گے۔ وہاں یہ بار بار تنقید کا نشانہ نہیں بنے گا۔ بھائی کی بات سنی تو یوں لگا جیسے بھائی مجھ سے یاسر نہیں بلکہ مجھ سے میرا کلیجہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے بھائی کو فوراً منع کر دیا اور روتے ہوئے بولی کہ بھائی، یاسر کہیں نہیں جائے گا، یہ یہیں میرے ساتھ ہی رہے گا۔ اگر آپ پر یاسر کی ذمہ داری بھاری پڑ رہی ہے تو مجھے کہیں کوئی نوکری لگا دیں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں، مگر لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے اپنے بچے کو پال پوس لوں گی۔ یہ بات سنی تو بھائی بھی شرمندہ سا ہو کر چپ سا ہو گیا، کیونکہ بہرحال یہ بھی اس کی عزت کو گوارا نہ تھا کہ میں دوسروں کے گھروں میں جا کر جھاڑو پوچھا کروں۔ یاسر 15 سال کا ہو چکا تھا، میری بچیاں بھی جوان تھیں، 2 کو تو بھائی نے نکاح کر کے رخصت کر دیا تھا، مگر یاسر کو لے کر آج بھی ان کی سوچ نہیں بدل سکی تھی۔ یاسر ان کے سامنے کم ہی آیا کرتا تھا، اب تو اس کی چال ڈھال بھی بالکل لڑکیوں جیسی ہو چکی تھی، شکل بھی ہو بہو لڑکیوں کی طرح تھی، مگر میں اس کو لڑکوں جیسے کپڑے پہنایا کرتی تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو۔ ایک روز محلے میں شادی ہوئی۔ اس شادی میں کئی خواجہ سرا ناچنے کے لیے آئے تھے۔ گلی میں خوب ہلا گلا دیکھ کر میرا بیٹا یاسر بھی باہر چلا گیا۔ وہاں اس کی جنس کے خواجہ سرا موجود تھے۔ وہاں ایک خواجہ سرا اسی کی عمر کا تھا۔ یاسر نے جب اس کو ناچتے دیکھا تو خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور وہ بھی ان کے ساتھ شادی میں ناچنے لگا۔ جب محلے داروں کی نظر میں یہ سب منظر آیا تو چہ مگویاں کرنے لگے وہ، اور یاسر کو تنقید کا نشانہ بنانے لگے۔ میں اس بات سے بے خبر کہ یاسر گھر سے باہر نکل چکا ہے، گھر میں کام میں مصروف تھی کہ تبھی کھڑاک سے دروازہ کھلا اور بھائی یاسر کو بالوں سے دبوچتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یاسر کے چہرے پر بھائی کے تھپڑ کے نشان واضح تھے۔ بھائی نے اسے لا کر فرش پر پٹخا تو وہ منہ کے بل زمین پر لگا۔ اس کے منہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ بھائی غصے سے چیخ کر کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کہا تھا فرخندہ کہ اس کو یہاں سے دفع کرو، مگر آج تو یہ میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا، میں اس کا قتل کر دوں گا۔ اس نے پورے محلے کے سامنے میری ناک کٹوا دی ہے۔ باہر شادی میں آئے خواجہ سروں کے ساتھ مل کر یہ ناچ رہا تھا۔ سارے محلے نے یہ منظر دیکھ لیا ہے اور اب وہ مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میری تو اس نے کوئی عزت ہی نہیں چھوڑی۔ اس روز بھائی نے یاسر کو بہت مارا تھا۔ یاسر بے ہوش ہو گیا، اس کا وجود جگہ جگہ سے زخمی تھا، جبکہ میں بھائی کے پیروں میں گر کر بولنے لگی کہ مت مارو اسے۔ میں یاسر کو الگ کمرے میں لے گئی۔ وہ بہت رو رہا تھا اور کہنے لگا کہ اماں، میرے ساتھ سب کیوں نفرت سے پیش آتے ہیں؟ سب کو کیوں مجھ سے نفرت ہو گئی ہے؟ آپ ایسا کریں، مجھے زہر دے کر مار دیں،
یا پھر میں خود ہی خود کو ختم کر لیتا ہوں، کم از کم میری وجہ سے آپ کی بے عزتی تو نہ ہوگی۔ یاسر کی بات سن کر میں بھی رونے لگی اور اسے حوصلہ دیتی کہ کبھی نہ کبھی تو یہ دنیا تجھے قبول کر ہی لے گی، کیونکہ سارے محلے کو پتہ چل چکا تھا، اس لیے بھائی کی کافی بے عزتی ہوئی۔ لوگ بھائی کے لیے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ایک روز گھر میں سودا سلف ختم ہو چکا تھا۔ میں نے یاسر کو ساتھ والی دکان پر سامان لینے کے لیے بھیجا۔ یاسر تھوڑا ہچکچا کر جا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اسے پہلی دفعہ بھیج رہی تھی، مگر دکان کا نام سن کر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ آج بھی جب وہ میرے کہنے پر سامان لانے کے لیے گیا تو اسے واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ مجھے اس کی فکر ستانے لگی۔ میں خود گلی میں نکل کر اسے ڈھونڈنے ہی لگی تھی کہ تبھی مجھے یاسر روتا ہوا گھر کی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگ کر میرے پاس آیا اور میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اسے گھر لے آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کیا تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ اب تو ہر کوئی ہی اسے تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا، کہیں اسے کسی نے ڈانٹ تو نہیں دیا تھا؟ مگر یاسر نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ کر رہ گئی۔ یاسر کہنے لگا کہ اماں، اس شخص نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے چکر سے آ گئے تھے۔ اس گھٹیا دکاندار نے میرے بچے کے ساتھ بدکاری کی تھی۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے یاسر کو گلے سے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد بھائی گھر آیا تو سب کچھ اسے بتایا، مگر بھائی تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے دکاندار کو کہنے کی بجائے یاسر کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ آخر تم باہر گئے ہی کیوں تھے؟ بھائی غصے سے یاسر کو پکڑتا کمرے میں لے جانے لگا اور بولا کہ آج تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی یاسر کو بے تحاشا پیٹنے لگے۔ میں اسے بچاتی رہی، مگر بھائی تو آج اس کی جان ہی لینے والے تھے۔ میری بچیاں خوف سے ماموں کے قدموں میں گر کر اسے روک رہی تھیں۔ جب بھائی نے ہاتھ نہ روکے تو مجبوراً مجھے سخت قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے بھائی پر ہی ہاتھ اٹھا دیا۔ میرا تھپڑ لگنا تھا کہ بھائی سن ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بھائی کو غصے سے کہا کہ خبردار، جو میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بھائی تو حیران تھا، ہوش سنبھلا تو بولا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہاں رہنے کا ارادہ تو اب میرا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے 2 بچیوں کو لے کر نکل گئی۔ 2 کی تو شادی ہو چکی تھی۔ یاسر زخمی تھا۔ جو پیسے موجود تھے اس سے اس کے لیے دوا لی اور خود جا کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے اطمینان تو دے دیا کہ وہ جلدی دکاندار کو پکڑ لیں گے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ تو بس مجھے بہلا ہی رہے ہیں۔ میں بچوں کو لے کر ایک کرائے کے مکان میں آ گئی۔ 2-3 کوٹھیوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میری دونوں بچیاں بھی میرے ساتھ کام کرنے لگیں۔ ساتھ ہی محلے میں یونیسیف کی جانب سے بنائے گئے اسکول میں شام کو پڑھنے لگیں۔ وہیں یاسر کو بھی میں نے ایک اسکول میں بھرتی کروا دیا، جہاں خاص اس جیسے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ میں نے دوبارہ بھائی سے ملنے کی کوشش نہ کی، نہ اس نے مجھ سے رابطہ رکھا۔ میری مالکن بہت اچھی تھیں۔ میری بچیوں کی ذمہ داری اور یاسر کی پڑھائی کا خرچہ اسی نے اٹھایا۔ بدلے میں اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور گھر کی صاف صفائی کر دیا کرتی تھی۔ کھانا مالکن کے ہاں سے مل جایا کرتا۔ یہ سفر بہت مشکل تھا، آسان ہرگز نہ تھا، مگر میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو لڑکھڑا کر نا امید نہیں ہونے دیا۔ اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی، مستحکم بنایا، اتنا مضبوط بنا دیا کہ کوئی پتھر بھی مارتا تو وہ بدلے میں مسکرا کر اس کا شکریہ ہی ادا کرتا۔ یہ تو انسان کی اپنی سوچ تھی، وہ سوچ کا معیار بلند رکھتا ہے یا پست۔ یاسر کو مالکن نے اپنے ہی بیٹے کی کمپنی میں اچھی نوکری لگوا دی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ سفارش تھی، میرا بیٹا اپنی محنت کے بل پر آج یہاں تک پہنچا تھا۔ وہ جیسا تھا ویسا ہی رہ کر کامیاب ہوا تھا۔ پورے شہر میں اس کے نام کے چرچے تھے، لوگ بڑے فخر سے اس کا ذکر کرتے۔ یاسر نے ایسے کئی ادارے قائم کیے جہاں خواجہ سیروں کو محض شادیوں اور محفلوں میں ناچ گانا سکھانے کی بجائے دین اور دنیا کی تعلیم دی جانے لگی۔ ایک مثبت سوچ رکھنے والا ہی لا سکتا ہے۔ اگر آپ خود ہی منفی سوچ رکھ کر پیچھے قدم ہٹا لیں گے تو انسانوں کے دماغ میں بندھی یہ گرا کہ تیسری جنس تو بس ناچ گانے کے لیے ہی رہ گئی ہے، یوں ہی بندھی رہ جائے گی۔ اور ہاں، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ یہ ان 1000 مردوں سے بہتر ہے جو مرد ہو کر مرد کا کردار نہیں نبھا سکتے۔